بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 21 پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی قسط کا عنوان ہے حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ۔ حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ یا ان کے سیاسی کریئر کو دیکھنے کا ایک انداز تو وہ ہے جسے ہم منہج عقیدت کہتے ہیں۔ اس میں جب ایک بار آپ کسی شخصیت کے ساتھ اپنی عقیدت وابستہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر تنقید سے بالا ہو جاتی ہے اور تمام خوبیوں کا مرقع اور مجموعہ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر واقعات کی روشنی میں معروضی انداز میں بساط بھر معروضی انداز میں واقعات کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کافی حد تک حقائق پر مبنی ہوتی ہے اور اسی کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اس پروجیکٹ میں جو تاریخ کے موضوع پر ہے اس میں واقعات کو معروضی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں پری کنسیوڈ آئیڈیاز یا پہلے سے قائم شدہ تاثرات اور تعصبات کے تحت چیزوں کو دیکھنے کی بجائے واقعات جس طرح کے وہ ہیں ان کو پیش کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا، یہ ہم نے منہج اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم حضرت علی کے سیاسی بصیرت یا ان کی سیاسی جو سمجھ بوجھ تھی اس کے بارے میں واقعات کی روشنی میں تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ کے بارے میں خود ان کے معاصرین کا کیا نقطہ نظر یا تاثر تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی کے دیرینہ ساتھی حضرت عبداللہ بن عباس کا ان کے بارے میں تبصرہ یہ تھا کہ آپ ایک بہادر آدمی ہیں لیکن جنگی معاملات کو نہیں سمجھتے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبریز جلد 4 صفحہ 441۔ خود حضرت علی نے بھی قریش کی طرف سے یہ اسی تاثر کو خود بھی نقل کیا ہے۔ یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 27 کا۔ حضرت علی کہتے ہیں کوفہ والوں کو جب وہ ان سے تنگ آ گئے تھے کہ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے، تم نے مجھے غم و حزن کے جرعے پے در پے پلائے ہیں، نافرمانی کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ حضرت علی کی سیاسی سمجھ بوجھ کے واقعات کا اس سے جو متعلق واقعات ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں غزوہ تبوک سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنو ہاشم کے معاملات پر نگران بنا کر مدینے میں چھوڑا تھا، تو منافقین نے اس پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جان بوجھ کر چھوڑ کر گئے ہیں، عورتوں اور بچوں کی نگرانی پر وہ ان کو ساتھ لے جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس پروپیگنڈے سے حضرت علی متاثر ہوئے اور اپنا منصب نگرانی جس پر رسول اللہ نے انہیں مامور کیا تھا اس کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پیچھے چل دیے۔ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور واپس بھیج دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب پہلے خلیفہ کا انتخاب کا موقع آیا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت صحابہ تشکیل دی تھی وہ اب ایک نظریاتی جماعت تھی جس نے بہت سی خدمات کی تھیں، قربانیاں دی تھیں اور ایک نیا منظرنامہ تخلیق کر دیا تھا عرب کی سوسائٹی میں۔ عرب کے ہاں روایتی طور پر جو قریش کی قیادت تھی وہ بنو عبد مناف کیا کرتے تھے۔ بنو عبد مناف میں بھی 4 قبیلے تھے جن میں سے 2 زیادہ نمایاں تھے، ایک بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ، اور جو قیادت تھی قریش کی وہ ان دونوں قبیلوں ہی سے منتخب ہوا کرتی تھی اور ان دونوں کی کولیبوریشن سے سیادت اور قیادت قریش کی چلا کرتی تھی۔ اب چونکہ قریش کی قیادت پورے جزیرہ عرب پر قائم ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ نمایاں عرب پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ رسول اللہ بنو ہاشم سے تھے، یعنی بنو عبد مناف ہی سے تھے، تو اس لیے ان کی سیادت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یا تو یہ ہو سکتا تھا کہ روایتی طور طریقوں کے مطابق بنو عبد مناف ہی میں سے کسی کو منتخب کیا جاتا، یا پھر یہ کہ جو نظریاتی جماعت تشکیل پا گئی تھی جماعت صحابہ
وہ اس بنا پر کوئی اپنے اندر سے امیر یا خلیفہ یا اپنا قائد یا اپنا لیڈر منتخب کرتے کہ جس نے زیادہ دینی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک نظریاتی جماعت تشکیل پاتی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں نمایاں خدمات کرنے والے کون ہیں۔ تو بعض لوگ جو بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نمایاں خدمات کرنے والے آگے آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آل انڈیا مسلم لیگ بھی تھی، جس نے پاکستان بنانے کی جد و جہد کی۔ یہ بھی ایک نظریاتی جماعت تھی جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم سب سے نمایاں ہو کے سامنے آئے اور ان کے بعد لیاقت علی خان نمایاں ہوئے، اور اس کی وجہ کوئی خاندانی تعلق وغیرہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی خدمات تھیں جو خود بخود ایک آدمی کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت صحابہ تشکیل دے دی تھی، ان میں سب سے زیادہ خدمات کے لحاظ سے نمایاں ہونے والی شخصیت تھی حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت ابو عبیدہ تھے۔ تو یہ چند ایک لوگ تھے جن کی خدمات بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئیں۔ اب حضرت عباس ایک جہاں دیدہ شخص تھے، انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بار جو خلیفہ منتخب ہوں گے یا قریش کے جو سردار منتخب ہوں گے وہ بنو عبد مناف میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ نظریاتی جماعت کی ترجیحات، جو صحابہ کی نظریاتی جماعت تھی، اس کی ترجیحات ظاہر ہے کہ یہ تھیں کہ ان لوگوں میں جو نمایاں ترین شخص ہے اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو یہی بات تھی کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ بنو ہاشم میں سے ہوگا یا نہیں۔ اگر ہوگا تو پھر ہم اس خلافت کو بنو ہاشم کے سے باہر نہیں جانے دیں گے، اور اگر خلیفہ بنو ہاشم میں سے نہ ہوا، کوئی اور ہے، تو پھر ہم اس کی اطاعت کر لیتے ہیں، جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حضرت علی نے یہ کہا کہ خلیفہ تو آپ منتخب ہوں گے۔ حضرت علی کا یہ خیال تھا کہ وہی روایت چلی رہے گی بنو عبد مناف میں سے منتخب ہونے کی۔ تو بنو عبد مناف میں سے دو ہی سردار ہیں، ایک حضرت ابو سفیان، ایک حضرت عباس، جو بڑے سردار ہیں، یہ دو ہی ہیں۔ حضرت ابو سفیان چونکہ اسلام کی مخالفت کرتے رہے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا تو خلیفہ بننے کا چانس نہیں تھا۔ حضرت عباس نے بھی اگرچہ تاخیر سے اسلام قبول کیا تھا، فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اللہ کی مخالفت بھی نہیں کی تھی کیونکہ وہ تو خود بنو ہاشم میں سے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے یہ سمجھا کہ بنو عبد مناف میں سے اگر کوئی منتخب ہو سکتا ہے تو وہ خود حضرت عباس ہوں گے، مگر حضرت عباس سمجھ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ سے پوچھ لیا جائے، مگر حضرت علی نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اگر منع کر دیا کہ بنو ہاشم میں سے کوئی نہیں بنے گا تو پھر ہمیں خلافت کبھی نہیں ملے گی۔ تو اس سارے معاملے کی جو پکچر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضرت علی حالات کا وہ درست مطالعہ نہیں کر رہے تھے جو حضرت عباس کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ بہرحال یہ دوسری بات انہوں نے سمجھداری کی کہی کہ رسول اللہ سے اگر پوچھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بنو ہاشم کے لیے منع کر دیں اور پھر ہمیں یہ خلافت کبھی نہیں ملے گی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی جو خلافت جب انہیں ملی تو وہ مشاورت نہیں کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر، یہ صفحہ نمبر 213 ہے، اور یہ ترجمہ ہے مولانا عبدالحق حقانی کا، اور یہ اس کا جو پبلشر ہے وہ دارالاشاعت کراچی۔ اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی مشورہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تاریخ کا کوئی بھی طالب علم جس نے اس دور کی تاریخ پڑھی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ حضرت علی مشورہ نہ کرتے تھے نہ قبول کرتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا حضرت علی کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت حسن نے انہیں جو بھی مشورے دیے ان میں سے انہوں نے کوئی بھی قبول نہ کیا۔ حضرت حسن نے مثلا یہ مشورہ دیا تھا کہ بیعت خلافت اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک مدینہ کے علاوہ باقی تمام اطراف اور صوبہ جات سے بھی آپ کی بیعت نہ آ جائے، مگر حضرت علی نے مدینہ میں ہونے والی خلافت ہی کو کافی سمجھا کہ پہلے سے یہی طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مدینہ میں ہونے والی خلافت ہی کو کافی سمجھا جاتا تھا، مگر حالات جو بدل گئے تھے اس کا اندازہ انہیں اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری بات، حضرت حسن نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے جو بصرہ پر حملہ کیا ہے قاتلین عثمان کو سزا دینے کے لیے، اس میں حضرت علی جنگ کرنے کے لیے یا بصرہ خود نہ جائیں اور قاتلین عثمان اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کو آپس میں لڑنے دیں، جو بھی ان میں سے جیتے گا وہ حضرت علی ہی کو خلیفہ منتخب کرے گا،
اور کیونکہ طلحہ اور زبیر پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ بنے، اور قاتلین عثمان نے تو پہلے ہی حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوئی تھی، چنانچہ دونوں صورتوں میں خلیفہ حضرت علی نے ہی بننا تھا۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ آپ بصرہ نہ جائیں، ان دونوں کو آپس میں لڑنے دیں، مگر حضرت علی نے یہ بات نہیں مانی اور وہ بصرہ چلے گئے، جس میں پھر جنگ ہوئی، خود حضرت علی کی طلحہ اور زبیر کے خلاف جنگ ہو گئی، جس میں بہت نقصان ہوا۔ تو یہ دوسرا مشورہ بھی بہت صائب مشورہ تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خلیفہ بنتے ہی گزشتہ حکومت کے تمام عمال کو معزول کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ یکدم تمام عمال کو معزول نہ کریں، پہلے ہی حکومت عدم استحکام کا شکار ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، آپ کے اس اقدام سے تو بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، تو آپ یہ نہ کریں، کچھ عرصہ گزرنے دیں، پھر جس کو چاہے معزول کر دیں، اس کی جگہ دوسرا گورنر اپنی مرضی کا لگا لیں، لیکن یکدم سب کو معزول نہ کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مگر حضرت علی نہیں مانے اور انہوں نے تمام کے تمام گورنروں کو یکدم معزول کر دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں جو گورنر لگائے، جو عمال اپنے مقرر کیے، وہ ایک تو تھے بنو عباس کے تمام نوجوان، اور دوسرے تھے ان کے انصار دوستوں میں سے چند، اور اس کے بعد قاتلین عثمان کے لیڈر، اور یہ تمام لوگ ناتجربہ کار تھے، ان کو بھی لگا دیا۔ تو اس طرح سے ایک مسائل پیش آئے۔ پھر انہیں حضرت علی کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ حضرت معاویہ کو شام سے معزول نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ شام میں بہت مقبول ہیں، اور اہل شام حضرت معاویہ کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے، مگر حضرت علی نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ معاویہ کو شام سے معزول کیا جائے۔ اس کے لیے پھر حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو شام کا گورنر مقرر کرنا چاہا، مگر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ شامی مجھے قبول نہیں کریں گے، اس لیے میں گورنر بن کے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت علی نے سہل بن حنیف کو، جو انصاری تھے، ان کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا، جنہیں اہل شام نے واپس کر دیا۔ اور یہ حوالہ ہے تاریخ طبری کا، جلد 4 صفحہ 442، اور انصاب الاشراف جلد 2 صفحہ 208۔ حضرت معاویہ، یہاں پر یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ شام کی کیا اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ حضرت معاویہ شام پر جو حکومت کر رہے تھے، تو جو شام کا جو علاقہ ہے وہ اس کے ساتھ بازنطینی سلطنت، جسے عربی ادب میں رومی سلطنت بھی کہتے ہیں، رومی بھی کہتے ہیں، بیزنٹائن انگلش میں کہتے ہیں، یہ جو سلطنت تھی، یہ شام کا علاقہ اس سے چھینا گیا تھا، اور اب جو بازنطینی سلطنت تھی شام کے پڑوس میں تھی، اور ان کے ساتھ شام مسلسل حالت جنگ میں رہتا تھا۔ اور حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بھی بنایا تھا، اور تاکہ وہ سمندر کی راہ سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، بازنطینی سلطنت کا مقابلہ کر سکیں۔ اب حضرت معاویہ نے اس شام کے ساتھ شام کے انتظامات کو سنبھالنے میں اور بازنطینی سلطنت سے مقابلہ کرنے میں بے انتہا قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ گزشتہ تقریباً 15-16 سال سے یہاں پر تعینات تھے، اور بڑی قابلیت سے اس کے انتظامات کو چلا رہے تھے۔ اب اس نازک علاقے میں ایسا ہی قابل شخص اگر کوئی دوسرا ہو سکتا تھا تو اس کو یہاں پہ لگایا جاتا۔ اب حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جن کا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، حکومت چلانے کا یا گورنری کرنے کا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، نہ جنگ کی وہ صلاحیت تھی ان کے اندر۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس وہاں چلے جاتے تو ایک تو شامی انہیں قبول نہ کرتے، اگر بد دلی سے قبول کر بھی لیتے تو پھر وہ جنگیں ہو رہی تھیں بازنطینی سلطنت کے ساتھ، جو ایک سپر پاور تھی اپنے وقت کی، تو اس کے ساتھ پھر یہ جنگوں میں وہ قابلیت دکھا نہیں سکتے تھے جو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی، جو ان کے جہاندیدہ لشکری تھے، وہ دکھا رہے تھے۔ تو اس صورت میں یہ ہوتا کہ پھر بازنطینی سلطنت بہت ممکن ہے کہ حملہ کر کے شام کا علاقہ فتح کر لیتی، اگر وہ اندر گھس آتی تو پھر مسلمانوں کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جاتی۔ تو اس لیے حضرت علی نے یہ جو حضرت معاویہ کو شام سے معزول کرنے کا فیصلہ کیا، وہ نتائج اور عواقب کو مد نظر رکھے بغیر کیا گیا تھا۔ پھر یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے کہ بازنطینی سلطنت جو تھی وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ جب حضرت علی کی طرف سے حملے کی الٹیمیٹم دے دی گئی تو بازنطینی سلطنت نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور شام پہ حملہ کرنے کی تیاری کی تھی۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد
5 صفحہ 333 اور 334، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شب حضرت معاویہ کے پاس خبر آئی کہ کیسر روم لشکر لیے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہے، اور ناطل بن قیس جذابی فلسطین پر غالب آ گیا ہے، اور بیت المال وہاں کا اس نے لے لیا ہے، اور اہل مصر میں سے جو لوگ زندان میں تھے بھاگ گئے ہیں، اور علی بن ابی طالب اہل شام پر حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل حضرت معاویہ کو درپیش تھے۔ اس صورتحال میں انہوں نے حضرت عمرو بن العاص سے مشورہ کیا، تو حضرت عمرو بن العاص نے انہیں مشورہ دیا کہ کیسر کو خط لکھ کر مطلع کریں کہ آپ اپنے قبضے میں موجود رومی قیدیوں کو واپس کر رہے ہیں اور اس سے صلح اور امن کا معاہدہ چاہتے ہیں، آپ اسے اس صلح کے لیے آمادہ ہی پائیں گے، اور وہ آپ سے صرف نظر کر لے گا۔ چنانچہ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت معاویہ نے اچھا خاصا اس کو رقم بھی دی، قیدی بھی اس کے چھوڑے، اور اس کے ساتھ پہلی دفعہ جھک کر صلح کا معاہدہ کیا۔ تو یہ خطرناک اور نازک صورتحال تھی جس میں حضرت علی نے یہ دیکھے بغیر کہ اگر شام پر انہوں نے حملہ کر دیا تو بازنطینی سلطنت کو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، انہوں نے حملہ بھی کرنے سے وہ چوکے نہیں اور حملہ کر بھی دیا تھا۔ تو یہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نتائج و عواقب کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جو سیاست میں بہت اہم چیز ہے۔ جب حضرت علی نے تمام اموال کو معزول کر کے قاتلین عثمان کے لیڈروں کو عہدے دے دیے اور جو باقی لشکری تھے ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیا، تو اس چیز نے حضرت علی کو صحابہ میں غیر مقبول بنا دیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تھی پھر انہوں نے حضرت علی کی اطاعت نہیں کی۔ چنانچہ جب 4 مہینے کے بعد جب حضرت علی جب حکومت قائم ہوئی ان کی، تو اس کے 4 مہینے کے بعد جب وہ بصرہ جنگ کے لیے جانا چاہا تو انہوں نے اہل مدینہ سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، مگر اہل مدینہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہونے والی تھی تو جو ضامن لوگ تھے، معزز اور معتبر صحابہ تھے، سنجیدہ لوگ، انہوں نے درمیان میں پڑھ کر صلح کرانے کی بہت کوششیں کی، مگر حضرت علی نے ان کے مشورے بھی قبول نہیں کیے، تو اس وجہ سے وہ جنگیں بھی ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلا واقعہ یہ ہے کہ جب حکومت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا تھا کہ جب سب بیعت کر لیں گے تو وہ بھی کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تمام عمر یہی موقف رہا، جس شخص پر سب لوگ متفق ہو جائیں گے میں بھی متفق ہو جاؤں گا۔ وہ افتراق سے بہت بچتے تھے کہ امت میں افتراق اور یہ تقسیم کار نہ ہو، خانہ جنگی پیدا نہ ہو، اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ امت کے ساتھ ہی کھڑے رہیں۔ حضرت علی سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب سب بیعت کر لیں گے میں بھی کر لوں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ مدینہ کے حالات سے وہ پریشان ہو کر، جب وہ افراتفری پھیلی ہوئی تھی تو وہ مدینہ کے حالات سے پریشان ہو کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ اس پر یہ افواہ اڑی کہ وہ شام چلے گئے ہیں حضرت معاویہ کے پاس۔ حضرت علی نے یہ سن کر ہر طرف ہرکارے دوڑا دیے کہ اس کو پکڑ کے لائیں۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عمر کی بیوہ تھیں، انہیں جب علم ہوا کہ حضرت علی یہ کر رہے ہیں تو وہ سواری پر سوار ہوئیں اور حضرت علی کے پاس پہنچی، جو اس وقت بازار میں کھڑے ہو کر عبداللہ بن عمر کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ وہ ایک بے ضرر آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بے ضرر آدمی ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ حضرت معاویہ کے پاس شام نہیں گئے اور حضرت ام کلثوم ان کی ضمانت دیتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کو تسلی اور فرمایا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، اور عبداللہ بن عمر بھی ایک بھلے آدمی ہیں اور ایک سچے آدمی ہیں۔ یہ تاریخ تبری ہے، جلد 4 صفحہ 446۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عثمان جب خلیفہ ہوئے تھے تو انہوں نے عبید اللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے تھے عبید اللہ، انہوں نے ہرمزان کو قتل کیا تھا۔ ہرمزان پر یہ شک تھا کہ وہ حضرت عمر کی قتل کی سازش میں شریک ہے ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ۔ چنانچہ عبید اللہ نے اس کو اشتعال میں آ کے قتل کر دیا۔ تو حضرت عثمان نے عبید اللہ کا کیس سنا اور پھر شریعت کے مطابق عبید اللہ کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا جو ہرمزان کا بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں عبید اللہ کو دے دیا کہ آپ جا کے اس کو چاہیں تو قتل کر دیں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پھر بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، ہرمزان کے بیٹے سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کے بدلے میں دیت لے لیں۔ ہرمزان کے بیٹے نے کہا کہ کیا آپ لوگ اس کو میرے ہاتھ سے بچا سکتے ہیں، چھڑا سکتے ہیں؟ تو سارے صحابہ نے، مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں چھڑا سکتے، بس ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہرمزان کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آزاد ہوں، اپنی مرضی سے اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا حضرت عثمان کے جب خلیفہ بنے اس وقت ہی۔
جب حضرت علی خلیفہ بنے تو 12 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، تو حضرت علی نے اس کیس کو دوبارہ کھول لیا۔ اب یہ ایک بالکل ہی عجیب بات تھی کہ ایک کیس جس کا فیصلہ ہو چکا، ورثاء نے اس کو معاف کر دیا، اب کس وجہ سے حضرت علی نے عبید اللہ بن عمر کے اس فیصل شدہ کیس کو ری اوپن کر دیا تھا، جبکہ ان کے اوپر یہ مطالبہ بھی تھا کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو سزا دیں، جو ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ مطالبہ کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں، اور دوسری طرف یہ کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا کہ عبید اللہ بن عمر کا کیس ری اوپن کر کے اس کو سزا دیں۔ تو انہوں نے غیر ضروری کیس کو کھول لیا کہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ بھی ہرمزان کے قتل کا، جو کہ 12 سال پہلے ہو چکا تھا اس کا فیصلہ، اور دوسری طرف حضرت عثمان ابھی شہید ہوئے تھے اور ان کے قاتل یہیں سامنے کھڑے تھے، اور وہ ان کو سزا نہیں دے رہے تھے، کسی مجبوری سے ہی نہ دے رہے ہوں گے، مگر ایک طرف مطالبہ مسلمان کر رہے تھے کہ ان کو کوئی سزا دی جائے یا ان کا کوئی بندوبست کیا جائے، اور دوسری طرف حضرت عبید اللہ بن عمر کا کیس تھا جس کو غیر ضروری طور پہ کھول لیا گیا۔ تو یہ ایک کنٹرڈکشن تھی جو ان کے اس فیصلے سے سامنے آ رہی تھی کہ ایک طرف یہ رویہ اور دوسری طرف وہ رویہ، یعنی وہاں کے قاتلوں کو رعایت دے رہے ہیں اور یہاں کے قاتل جس کو رعایت مل چکی تھی وہ رعایت اسے واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس چیز نے حضرت علی کی حیثیت کو بھی صحابہ کے ہاں مجروح کیا، ان کے اعتماد کو بھی مجروح کیا، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے ان کے ساتھ بھی نہیں دیا تھا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے یہ چاہتے بھی تھے کہ عبید اللہ بن عمر کا کیس ری اوپن کیا جائے تو یہ وقت بالکل مناسب نہیں تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر کوئی قدم اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔